ونسلم ونسلم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم حضور برکت الدین المشرف رضی اللہ عنہ سیدنا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والإكرام وعلى آله الكرام ورحمه الكريم وعلى وأصحابه وسلم صلى الله عليه وسلم. آیت نمبر 137 131 سورہ بقرہ کا درس واقع ہے. گزشتہ درس کا اجمالی خلاصہ یہ تھا بندہ اللہ پاک کی طرف جتنا رجوع کرتا ہے جتنا جھکتا ہے اللہ پاک اتنا ہی بلندی عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ پاک نے کہا جھک جاؤ جھکتے رہنا. حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں رب العالمین کے لیے ہمیشہ جھکا رہا. چنانچہ اللہ نے اتنی عظیم دولت کا فرمائی اتنی عظیم نعمت کا فرمائی کہ انہیں کی نسلوں میں سے آپ کے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم ہے. یہ بہت بڑا احساس ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آیت نمبر 132 اللہ سبحانہ فرماتا ہے ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی ملت ابراہیم کی وصیت فرمائی. اس کے بارے میں آپ پیچھے سن چکے ہیں. ابراہیم کا مشن اور ابراہیم کی ملت نبی کو ماننا ہے, خدا سے رسول کو ماننا. یہ بھی حضرت ابراہیم کا مشن اور حضرت ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کر رہے ہیں. آج تک آپ سنتے آ رہے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کو یہ آرڈر تھا اللہ کی جانب سے. مثلا اے آدم محمد رسول اللہ اگر تیرے زمانے میں ظاہر ہو جائے تو تم بھی ایمان لانا, اور اگر ظاہر نہ ہو تو تم اپنے جانے کے وقت جو ہے اپنی نسلوں کو وصیت کر دینا کہ پالو تو ایمان لے آنا. یہ سب کا یہ تصور. تو اس عقیدے کو بھی یہ آیت کریمہ اور اس کی کنٹینیوٹی آپ کو استحکام دے رہی ہے کہ ابراہیم نے اسی مشن کی وصیت کی. وہ مشن کیا ہے؟ نبی اور رسول آخر الزمان کو مانگنا. ہمارا سورہ آل عمران بات نمبر 3 کی ایک عظیم آیت ہے. آیت پر 81 میں اس کا تفصیل اور ڈیٹیل آپ کو پورا ملے گا. اللہ پاک نے حضرت نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمانے کے بعد کہا لہا آتے تو نے کتاب حکمت, میں نے تمہیں کتاب حکمت دی ہے, لیکن ایک بات کیا رکھو ثم جاءکم رسول, پھر جب محمد رسول اللہ تمہارے پاس تشریف لے آئے مصدق لما معکم, ان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ تمہاری کو تصدیق کریں گے. تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے سچ ہونے کا اعلان کریں. تو تمہارا مشن کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تو تم ان پر ایمان لانا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور ان کی مدد کرنا, ان کو فالو کرنا, ان کی حمایت. قَالَ أَقْرَرْتُمْ, رب نے کہا یہ وعدہ لیتے ہو, یہ اقرار کرتے ہو؟ تو سارے پیغمبران نے کہا اقرار
ہمیں 3 لاکھ 2 لاکھ 24,000 ایک کو ابھی کم کیجیے. محمد رسول اللہ کو نکال کے سب کو کہا جا رہا ہے ان پر ایمان لاؤ. اللہ پاک نے کہا جیسا تم اقرار کر لیے تو فشہدوا تم بھی گواہ رہو اپنے تمام متبعین کے ساتھ تمام فالوور کے ساتھ گواہ رہو. وانا معکم من الشاہدین اور اس گواہی میں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. نبیوں کو ایمان لانے اور محمد رسول اللہ کی حمایت کرنے میں اللہ نے جو وعدہ لیا یہ وعدہ ہی کافی تھا کیونکہ نبیوں سے مکرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے آپ. لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. تو رسول کو محمد رسول اللہ کو فالو کرنے والوں کا گواہ خدا یہ کہنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کو فالو کرنا ان کی حمایت کرنا ان کو بلیو کرنا ان کو ماننا ان کو ایکسپٹ کرنا اس کی گواہی خدا نے اگر قبول ہے. یہ بہت بڑی بات ہے آپ نہیں جانتے. اس ہفتے کو کہا میں نے آپ رب رب چیختے رہیں چلاتے رہیں ضروری نہیں کہ قبول بھی ہو لیکن اگر رب کہے میرا بندہ یہ گارنٹیڈ ہے. ایسے ہی آپ کہیں میں محمد کو مانتا ہوں محمد کو مانتا ہوں محمد کو مانتا ہوں یہ آپ کی بولی ہوگی لیکن اگر رب کہے کہ میں گواہی دے گا تو کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کیجیے کہ اللہ نبی کے ان بلیورز میں ہمیں شامل کرنا جس کی گواہی تو دینے والا ہے جس کی گواہی تو دے دے. بڑی اچھی آیت ہے ڈیمٹ سننے کا تو یہ مشن تھا. اسی مشن کی وصا بہا آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے اللہ پاک کہ ابراہیم نے اسی مشن کی وصیت فرمائی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی وصیت فرمائی. حضرت یعقوب علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ پیچھے بتا چکا ہوں کہ 4000 کا فاصلہ 4000 سال کا فاصلہ. نوٹ کیجیے گا اس کو آگے اس کی بات آنے والی ہے. کیا کہا ابراہیم نے اور یعقوب نے یا بنی اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفی لکم الدین بے شک اللہ نے تیرے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا. نوٹ کر رہے ہیں اب تک ہمارے اور آپ کے دماغ میں کیا ہے مذہب اسلام صرف محمد لائے ہیں نہیں. ہر نبی کا ایک مذہب اس کی تشریحات کے الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں. ہر نبی کا مقصد ہوتا ہے توحید. ہر نبی کا مقصد ہوتا ہے اپنی نبوت کا اظہار. ہر نبی کا مقصد ہوتا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھو قیامت پر یقین رکھو میزان پر یقین رکھو بعض بعد موت پر یقین رکھو. تو ہر نبی کا مقصد یہی ہوتا ہے الوہیت رسالت نبوت قضاء و قدر بعض بعد موت یہ سب یہی سب کو امت کو بتانا اور ان کو ماننا ان کو منوانا یہ ہر نبی کا مقصد ہے. نوٹ کیجیے الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں. موسیٰ کا دین ان کی طرف منسوب ہوا دین موسیٰ مگر وہ دین موسیٰ کا بھی ٹارگیٹ تھا توحید. لیکن یاد رکھیے ہر نبی کا تصور اور مشن یہ ضرور ہوتا ہے لیکن کسی بھی نبی کے مشن کو وہ باور و عظمت اللہ نے عطا نہیں کی جس مشن کے باور کو اللہ نے عطا کی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ کیجئے کہتے ہیں حضرت ابراہیم اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفی لکم الدین بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے. اور دین سے مراد دین اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو سنو مرتے دم تک مسلمان ہی بنے رہنا. یہ ترجمہ کیا ہے مرتے دم تک مسلم ہی بنے رہنا اسلام والے ہی بنے رہنا. یہ وہ اس وعدے کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں ابراہیم اور یعقوب جو اللہ نے آج پر اتباع کے لیے کہا. ابراہیم اگر آ جائے تو تم اور اپنے فالوور کے ساتھ ایمان لانا
پر بھی مرتے کب تک ان کو فالو کرنا، مرتے کب تک اسلام پر ہی قائم رکھنا، یہ وصیت۔ اس کے عقیدہ آپ کو ہم سب کو ملا، آپ ہم سب وصیت کرتے ہیں مرنے کے وقت ہے، مرنے سے پہلے، مگر وصیت نامہ ہمارا دنیا میں زیادہ ہوتا ہے۔ بولتے تو ہیں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کے، اس کو جان کر کے، اس کو جان، بولتے ضرور ہیں نہیں بیٹا، نہیں بابو، تمہارے لیے میں کچھ نہیں کر رہا، تو نہیں جانتا۔ سب سے بیسٹ وصیت ہے کہ آپ مذہب اسلام پر اور حق عقیدے پر قائم رہنے کے لیے اپنی نسلوں کو وصیت کریں، کیونکہ یہ سب فانی، آپ خود جا رہے ہیں، فانی ہے تب تو جا رہے ہیں، تو آپ اس چیز کی وصیت کر رہے ہیں جو چیز آپ کے ساتھ جا رہی نہیں ہے۔ آپ مال و دولت کی وصیت کر رہے ہیں، وہ تیرا گھر، وہ تیرا گھر، چھوڑ دیجیے اس کو، وہ تو شریعت کے دائرے میں کر ہی لیں گے تقسیم۔ قرآن نے کہہ دیا ہے باپ کو بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، یہ سب وصیت نہ کرو۔ وصیت کرنا ہے تو ایسی وصیت کرو کہ مرنے کے بعد بھی اس وصیت کا تمہیں ثواب ملتا ہے، نہ یہ کہ اگر آپ نے بیٹی کو زیادہ دے دیا یا بیٹے کو زیادہ دے دیا تو پتہ نہیں مرنے کے بعد بوالے جان بن جائے گا، بیٹی بددعا الگ دے گی یا بیٹا بددعا الگ دے گا، کیا کریں ہمارے راستے پاؤ۔ لیکن اگر آپ نے بیٹا، قرآن پاک نے حدیث نے تو متعین کر دیا ہے کہ کتنا کتنا کس کو ملنا، تو علماء کے پاس چلے جانا، سب بٹوا لینا، بتا دیں کہ علماء میں وصیت صرف کرتا ہوں تم مذہب اسلام اور حق عقیدے پر قائم رہنا، یہ میری وصیت ہے، یہ سب سے بڑی وصیت ہے، دھیان رکھیں۔ یہ بہت اس آیت کریمہ سے آپ کو ہم کو یہ ذہن میں آیت نمبر 133 سے، یہ آیت کریمہ بہت بڑی سی اور بھی بقرعید وغیرہ پہلے آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی ہے، نوٹ کیجیے۔ ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، عقیدہ کیا؟ خود ساختہ بنایا سو، یہ اللہ کی بارگاہ سے دیا ہوا عقیدہ ہے۔ یہودی حضرت یعقوب اور محمد رسول اللہ کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ؟ 4000 سال۔ ان میں یہ بدتمیز یہودی نسلیں 400 سال کو یا 600 سال، 400 سال کو کاٹ دیتے تھے، کہتے تھے نہیں 3600 برس ہی ہے، ایسا اس طرح سے۔ اور کاٹنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے ہم لوگوں کو وصیت کی ہے، محمدیہ کو جو ایکسپٹڈ امت تھی، آپ کو کوئی فالوور امت تھی، وہ یہودی آ کے کہتے تھے دیکھو جس ملت ابراہیم کی بات کر رہے ہیں محمد، اس کا مطلب ہے یہودیت، یعنی آپ یہودی مذہب کو اپنا لو، یہ مشن اپنا لو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی ہمارے ساتھ تو یہ محمد کا ساتھ نہ ہو۔ اللہ بات رد فرما رہا ہے یہودیوں کے اس باطل عقیدے کا، یہ بتا جب تو محمد کے زمانے میں اور محمد کے زمانے اور یعقوب کے درمیان اتنے سال کا فاصلہ ہے، تو بتا حضرت ابراہیم اور یعقوب نے جب اپنی اولاد کو بلا کر وصیت کی تھی تو وہاں پرزینٹ تھا، اور جب نہیں تھا تو تیرے کو معلوم کیسے؟ اسی کا رد کر رہا تھا۔ اب کنتم شہداء، شہداء بولے تو حاضر، شاہد کی جمع، شہید کی جمع۔ اب کنتم شہداء، تم پرزینٹ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کے وقت یا جب موت حاضر تھی یعقوب کے پاس اور وہ وصیت کر رہے تھے، کیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہ انہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو بیٹوں نے کہا تھا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جس کا معبود ایک تھا اور ایک ہے۔ یہ وعدہ لیا تھا اور ان کے بیٹوں نے وعدہ کیا بھی تھا۔ یہ وعدہ سچ ہے یا جو تم بول رہے ہو وہ سچ ہے کہ نہیں؟ ابراہیم اور اسحاق نے دین ابراہیم کو یہودیت کو مضبوطی سے تھامنے کہا تھا۔ یہ جو جھوٹ بول رہے ہو یہ اسی وقت کی بات
بول رہے ہو. کیونکہ بیٹوں سے جب بات آئی ہے تو بیٹوں نے کہا تھا ایک معبود کی عبادت کروں گا، اور تمہارے پاس اتنے معبود ہیں کہ پوجنے والے کم پڑ جا رہے ہیں، جس کو پوجا جا رہا ہے وہ زیادہ پڑ جا رہے ہیں. تو یہ تصور عبادت میں نہیں ہوتا. تصور عبادت میں وہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ جس کی عبادت کریں وہ عبادت کا مستحق بھی ہو، عبادت کے وہ لائق بھی، اور وہ صرف اللہ ہے. کیونکہ تم دو معبود کی بات کرتے، تین معبود کی بات کرتے ہو. یار میں دو معبود کے بارے میں بتاؤں. معبود کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پاورفل ہو، جو وہ کرنا چاہے کوئی اس کو روکے نہیں. تو اگر تم دو معبود کی عبادت کرو تو بتا، ایک معبود چاہے گا بارش ہو اور دوسرا معبود چاہے گا بارش نہ ہو. کیونکہ اگر دونوں معبود آپس میں کمپرومائز کر لیں کہ نہیں ہم دونوں ایک ہی ہیں تو پھر دو معبود کی عبادت کرنا ہی بیکار ہے. معبود اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو تم جتنوں کو پوچھ رہے ہو بتا یہ کیا چاہ رہے ہیں، اور جب یہ مطلب دن چاہ رہے ہیں تو دوسرا معبود رات کیوں نہیں چاہ رہا؟ یہ سب معبود ایک جیسا کیوں ہے؟ یہ دن ہی ہے تو دن ہی ہے، رات کی ہے تو رات کی، ایسا کیوں ہے؟ نہیں. تم جس کو پوچھ رہے ہو یہ اس کا دخل نہیں ہے، یہ اس کا دخل ہے کہ ابراہیم اور یعقوب نے جس کا اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا وہ اسی کا دخل ہے. یہ تمہارے معبود کا دخل ہے. تو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک بات تو یہ یہودیوں کے جھوٹ کا رد اللہ پاک نے کیا. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے دھیان رکھیں. آیت قرآنیہ آیت نمبر 133. حیدرآباد میں بڑے بڑے اسکالرس اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پھنسے ہوئے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے دماغ میں ہے تو اس آیت سے آج کے بعد سے ہمیشہ کے لیے پیٹ دیجیے گا. حضور علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر جو منتقل ہوئے سمجھ رہے نا، ہم اپنے باپ سے منتقل ہوئے، میری اولاد مجھ سے منتقل ہو رہی ہے. منتقل ہونا پشت سے، ان کی پیٹھ مبارک سے توجہ. حضرت آدم سے لے کر نور محمدی جو منتقل ہوا حضرت شیش میں، ان سے جو منتقل ہوا داؤد سے لے کر کے یہ ہوتے ہوتے جو عبداللہ تک آیا. اب قرآن کی دوسری آیت بھی آپ کو بولوں. سورہ شعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 118 یا 218. سورہ شعراء کی آیت شعراء شین آیت را 218 اور 219 اس کو نوٹ کیجیے. اللہ پاک فرماتا ہے
یاد رکھیے گا یہ قرآن کی تحقیق کے خلاف، ریسرچ کے خلاف. اب وہاں پر مطلب پھسلنے کا ہے مولوی وہ بتانے جاتا ہوں. اس آیت اصل سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے. سورہ انعام آیت نمبر 75 نوٹ کیجیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا آپ معبودوں کو پوجتے ہیں، آپ بتوں کو پوجتے ہیں معبود بنا کر کے. تو اس آیت کریمہ سے
جیسے مسلم کی جمع مسلمین، لوگ کی جمع لوگاں بولتے تھے، سمجھ گئے؟ تو اس کی اب کی جمع آبا ہے، اور اب اگر عام تحقیق کو لے لیں تو اب مانے ہوتا ہے باپ، اور حضرت دھیان دیں یعقوب کے باپ حضرت اسحاق کو ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نہیں ہے۔ ابراہیم دادا ہوئے اور اسماعیل چچا ہوئے، یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن یہ کیا کہے، ہم آپ کے آبا و اجداد، آپ کے آبا و اجداد، اب وہ کون ہے؟ ابراہیم ہے، اسماعیل اور اسحاق۔ تو یعقوب کے بیٹے جب کہیں گے ہم آپ کے باپ، تو سڈنلی دماغ کہاں جائے گا؟ ابراہیم کی طرف، کیونکہ یعقوب کے باپ اسحاق ہیں، سمجھے نا؟ تو اسحاق کی طرف سڈنلی دماغ جائے گا، اور یعقوب کے چچا اسماعیل ہیں، ان کی طرف دماغ نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں ہم آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، تو سمجھ میں آیا کہ اب کا جو ورڈ استعمال ہوگا وہ دادا کے لیے بھی ہوگا اور چچا کے لیے بھی ہوگا۔ دادا ابراہیم ہوئے اور چچا اسماعیل ہوئے، باپ صرف حضرت اسحاق ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس آیت میں جب اب کا ورڈ استعمال ہوا دادا کے لیے بھی چچا کے لیے بھی، تو ایسے ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں اب کا استعمال ہوا چچا کے لیے۔ آگے اس میں چلیے آگے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے جھکنے والے رہیں گے۔ یہ بیٹوں نے کہا اے باپ، اے ابو جان، آپ مطمئن رہیے، ہم آپ کے آبا کی اتباع کریں، آبا کے معبود کی اتباع کریں گے جو ابراہیم کی شکل میں ہے، اسماعیل اسحاق کی شکل میں ہے، انہوں نے جس معبود کی عبادت کی ہے میں اسی کی عبادت کروں گا، ہم لوگ اسی کی عبادت کریں گے، الہ واحد، ایک معبود، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے جھکے رہیں گے۔ یہ بہت اہم بات تھی، بڑی ڈیفیکلٹ بھی تھی اور بڑی ایزی انداز میں سمجھ گیا الحمدللہ۔ کبھی بھی حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں ڈسکس کرے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ آپ سوچئے نا، ہم غریبوں کے ماں باپ کے لیے میرے آقا دعا کر کے جنت بھیجیں اور اپنے ماں باپ کو جنت بھیجیں کہ ماں ایسی بات ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ 1400 برس تو ابھی آنے والی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں، اور رسول پاک دعا کر رہے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے، لنگڑے للے ہم لوگوں کو بخش رہے، اور جن سے آپ پیدا ہوئے ان کو بخش دے۔ کیسی بات ہے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے اتنا بھی ظاہری علم پر کمانڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان ہی رخصت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح توفیق دے جو بنام اسکالر نبی کے آبا و اجداد، نبی کے والدین کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں تو کہتا ہوں مجھے اس کے ایمان پر خطرہ جو نبی کے باپ ماں کے ایمان پر خطرہ ڈالے، سمجھے نا؟ نبی کے باپ ماں مبشر ہے، اور کئی ایسے حدیث پاک ہے قرآن پاک سے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ارے ایک حدیث پاک بڑی اچھی آتی، اس لیے میں بول دوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، اللہ پاک نے اجازت دے دی۔ اب آپ اسی نے پڑھا کر کے بتائیں، کافر کی قبر کی زیارت کرنے کی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ نہیں؟ اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے، اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے چل، کہہ دے گا نا نہیں کافر ہے مت جا، لیکن اجازت دے دیا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خود جانتا ہے، کہنا چاہتا ہے جانا، مومنہ واحدہ نے جا، لیکن جانتے ہیں اسی میں پھنس جاتے ہیں، پھر اس کا پھر وہ دم بولنے پڑ جاتے ہیں، اسی میں کہا یا اللہ میری ماں کی بخشش کی اجازت، دعا کرنے کی اجازت دے دے، تو فلم یوزن لی، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اجازت نہیں ملی۔ اب لوگ کہنے لگے کیونکہ بخشش جو ہے مومنوں کی ہوا کرتی ہے، اس لیے جو ہے رسول اللہ کو اجازت نہیں ملی۔ بتائیں سوال یہ ہے زیارت کی اجازت کیوں ملی؟ اس کی کوئی توضیح نہیں کر رہے ہو، اور مغفرت کی اجازت نہیں ملی، اس کی توضیح کر رہے ہو۔ حدیث ایک ہی ہے، زیارت کی اجازت کیوں ملی؟ کافر کے قبر کی زیارت کرنا حرام ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84 اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، کافر کی منافق کی نہ
توضیح. زیارت کی اجازت اس لیے مل گئی، زیارت سنت بن جائے، توجہ دیجیے گا. اور مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہ اس لیے نہ ملی کہ دنیا کہیں یہ نہ سمجھے کہ نبی کی ماں گنہگار تھی. کیونکہ مغفرت کی دعا جب بندہ کرتا ہے تو عمومی تصور یہی ہوتا ہے اللہ میں گنہگار ہوں مجھے بخش دے. تو اے دنیا والوں میں یہ ذکر دینا چاہتا ہوں، اے حبیب مکرم آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کیوں کروا رہے ہو؟ تو بخشی ہوئی ہے بات، بخشی ہوئی اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے. اہل سنت کی ترکیب سمجھنے کی بات ہے. ایک زاویے سے دیکھتے ہیں یہودیت بنتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ حضور کے آبا و اجداد کے سب کو دوپہر میں ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے. یہ دعا کرتے ہیں. دل کا امت قد خلت، دیکھا ہے دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھے، ایک طبقے تھے. ابراہیم اسماعیل اسحاق کی اولاد، یہ گروہ تھے. اے یہودیوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہا ما کسبت، ان کو وہ ملے گا جو وہ کما کر کے گئے. تم کہیں اپنی منطق لگا رہے ہو. بڑا فخر کرتے ابراہیم کی ملت کو اپناؤ، اسحاق کی ملت کو اپناؤ. بلکہ سے دیگر یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہودی بن جاؤ، لیکن خود ابراہیم اور اسحاق اور ابراہیم سب سے پوچھو یہ کیا بننے بول رہے ہیں؟ یہ بننے بول رہے ہیں محمدی بن جاؤ. یہ کیسا مذہب ہے، کیسا مشن ہے؟ خیر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لہا ما کسبت، ان کو وہ ملے گا جو وہ کمائے. ولکم ما کسبتم، اور تمہیں بھی ملے گا تم جو کما رہے ہو. تمہیں بھی ملے گا تم جو کما رہے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ٹھیکا لے کر مت بیٹھو کہ تم سے اللہ پوچھے گا کہ وہ کیا کر کے گئے. نہیں پوچھے گا تم سے. اللہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کیا کر کے گئے. تم اپنی فکر کرو. حق جو محمد کہہ رہے ہیں وہی ہے، محمد جو کہہ رہے ہیں وہی حق. پوائنٹ نوٹ کریں. حق جو محمد کہہ رہے ہیں وہی ہے، اور جو محمد کہہ رہے ہیں وہ حق. بس اسی کو فالو کر لو. محمد خود کہہ رہے ہیں ملت ابراہیم یہ ہے، ملت اسحاق یہ ہے، ملت اسماعیل یہ ہے. خود کہہ رہے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ. یہ تو تم کہہ رہے ہو، کہہ کر نہیں مان رہے ہو. تم جو بول رہے ہو یہ نفسانیت ہے، اور محمد جو بول رہے ہیں وہ شریعت. اور تمہیں نفسانیت کو چھوڑ کر شریعت کو فالو کرنا چاہیے. آج کی اس خصوصی درس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہم سب کو حضور کے والدین کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ صحیح جذبہ اور صحیح عقیدہ عطا فرمائے. اور اب تک جو تصور کبھی بے توجہی میں آج ہوئے تھے یا آئے ہیں یا آنے والے تھے، مولا ہمیشہ کے لیے میل تھے. یا اللہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کی ماؤں کی بخشش کی صبح شام دعائیں کی ہیں. اے اللہ، اور یقیناً مصطفیٰ کی دعا تم نے قبول کیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے والدین جہنم میں رہے اور حضور کی امت کے والدین جنت میں رہے. نہیں مولا، ہمارا حق عقیدہ یہ نہیں. مولا ہمارا عقیدہ ہے حضور کے والدین موحد مومن مسلمان ہیں. پروردگار حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک تمام کے سب کو دوپہر میں نبی آدم کی اس عظیم شان سلسلۃ الذهب نسلوں کے وسیلے سے ہم سب نسلوں کو بخش دے مولا. ہم سب کی مغفرت فرما مولا. ہم سب کے آبا و اجداد کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما مولا. ہم سب کو ایک نیک بنا دے مولا، متقی متقی بنا دے مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام